علامہ اقبال خصوصی طور پہ مجھ سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جاوید کو میری عام وصیت یہی ہے کہ وہ دنیا میں شرافت اور خاموشی کے ساتھ اپنی عمر بسر کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھے، میرے بڑے بھائی کی اولاد سب اس سے بڑی ہے، ان کا احترام کرے، اور اگر ان کی طرف سے کبھی سختی ہو بھی تو برداشت کرے، دیگر رشتہ داروں کو اگر اس سے مدد کی ضرورت ہو اور اس میں ان کی مدد کی توفیق ہو تو اس سے کبھی دریغ نہ کرے، جو لوگ میرے احباب ہیں ان کا ہمیشہ احترام ملحوظ رکھے اور ان سے اپنے معاملات میں مشورہ کر لیا کرے۔ باقی دینی معاملات میں صرف اس قدر کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے عقائد میں بعض جزوی مسائل کے سوا جو ارکان دین میں سے نہیں ہیں سلف صالحین کا پیرو ہوں، اور یہی راہ بعد کامل تحقیق کے محفوظ معلوم ہوتی ہے۔ جاوید کو بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ وہ اسی راہ پہ گامزن رہے اور اس بدقسمت ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی غلامی نے جو دینی عقائد کے نئے فرقے مختص کر لیے ہیں ان سے احتراز کرے۔ بعض فرقوں کی طرح لوگ محض اس واسطے مائل ہوتے ہیں کہ ان فرقوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے دینوی فائدہ ہے۔ میرے خیال میں بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو صحیح دینی عقائد کو مادی منافع کی خاطر قربان کر دے۔ غرض یہ ہے کہ طریقہ حضرت اہل سنت محفوظ ہے اور اسی پر گامزن رہنا چاہیے، اور اہل بیت کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنی چاہیے۔ والد کے انتقال کے دوسرے روز یہ طے پایا گیا کہ میں اور منیرہ جاوید منزل میں اسی طرح سے رہیں گے جیسے والد کی زندگی میں رہتے تھے۔ علامہ اقبال نے میرے لیے اور منیرہ کے لیے ایسا مکمل بندوبست کر دیا تھا کہ جوانی تک پہنچنے پر ہم دونوں کو کبھی احساس ہی نہ ہوا کہ یتیم ہیں۔ اس زمانے میں اچھی کیا، اگر میں بری نیت سے بھی کچھ خدا سے مانگتا تو مل جایا کرتا۔ سو بات کسی آرزو کے اچھے یا برا ہونے کی نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ انسان جس بھی شے کی خواہش بے چینی سے کرتا ہے وہ شے اسے مل جاتی ہے، یعنی ذوق طلب کے پیچھے جب تک بے تابی نہ ہو دعا پوری نہیں ہو سکتی۔ اساتذہ میں صوفی تبسم کی شاگردی بھی اختیار کی جو کالج میں فارسی پڑھاتے تھے۔ بی اے میں علم کی تحصیل کے لیے شوق اور عیش و عشرت میں غرق رہنے کی تمنا کے درمیان کشمکش میں مبتلا رہا۔ میں نے ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری موٹر کار بدلی۔ عیش و عشرت کی راہ چھوڑنے کو دل نہ چاہتا تھا۔ کشمکش کا یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے ہے، یہ بھی جاری ہے، وہ بھی جاری ہے۔ جاوید اقبال لکھتے ہیں کہ جاوید نامہ پڑھنے سے علامہ اقبال کی رہبری ملی مجھے۔ یہ میری زندگی کا وہ دور ہے جب میں نے اپنی میراث کو پانے کے لیے تگ و دو شروع کی۔ مجھے احساس ہوتا چلا گیا کہ میری میراث دولت نہیں علم ہے، علم ہی وہ میراث ہے جو مجھے اپنے باپ سے ملی ہے۔ اب اتنی عمر گزر جانے کے بعد جب پیچھے کی طرف مڑ کر نگاہ ڈالتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ انسان غریبی کے بجائے امیری یا نیکی کے بجائے بدی کا راستہ منتخب کرنے میں عجلت سے کیوں کام لیتا ہے۔ انسان اگر بدی یا گناہ کی دلدل یا شیطان کی چنگل سے نکل سکتا ہے تو قوت ارادی یا عزم کے زور پر ہی نکل سکتا ہے۔ ہر حساس پڑھے لکھے شخص پر خواہ ہندو ہو یا مسلمان فسادات نے گہرا اثر چھوڑا۔
یہ بات تو کسی کے ذہن میں بھی نہ تھی کہ پاکستان کے وجود میں آنے پر اتنی جانوں کی قربانی دینا پڑے گی۔ 13 اور 14 اگست 1947 کی درمیانی رات میں اور میرے احباب ریڈیو سے چپکے بیٹھے تھے، جب 12 کا گھنٹہ بج چکنے کے بعد اعلان ہوا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے اور ایک نئی آزاد مسلم مملکت وجود میں آ گئی۔ اعلان سن کر ہم سب نے تالیاں بجائیں اور پھر ناچنا شروع کر دیا۔ بقیہ شب اسی طرح ہنستے کھیلتے گزر گئی۔ ویسے یہ کوئی جشن منانے کا موقع نہ تھا۔ مشرقی پنجاب سے مسلمانوں کے اپنے قافلے لاہور میں داخل ہو رہے تھے اور ان کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ قائد اعظم کی وفات والی شام میں کراچی میں تھا۔ اس شب کراچی جم خانہ کلب کے لان میں تھا اور سندھ کے وزیر اعلیٰ غلام حسین ہدایت اللہ بھی مجمع میں موجود تھے۔ میں اور بھائی اعجاز کے فرزند تحسین دونوں ڈنر جیکٹ پہنے محفل میں شریک تھے۔ بینڈ بج رہا تھا۔ اتنے میں اچانک سب روشنیاں گل ہو گئیں اور تاریکی میں اعلان ہوا کہ قائد اعظم فوت ہو گئے۔ چند لمحوں ہی میں محفل برخاست ہو گئی اور لان خالی ہو گیا۔ دیکھو، قائد اعظم کی کوئی اولاد نرینہ نہیں جس میں ہم ان کا عکس دیکھ سکیں۔ آپ علامہ اقبال کے فرزند ہو۔ قوم آپ کو انہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا دیکھنا چاہتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ نے ہمیں مایوس نہیں کرنا۔ جسٹس جاوید اقبال پی ایچ ڈی کا تھیسس مکمل کرنے کے بعد کیمبرج سے لندن منتقل ہو گئے۔ ان کی تھیسس پہ ابتدائی منازل میں تاریخ اسلام کا گہرا مطالعہ کیا۔ اس مطالعے نے ان پر یہ حقیقت واضح کی کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات تھا۔ ان کی دوسری منزل برصغیر ہند میں مسلمان حکومت کے عروج و زوال کا مطالعہ، تیسری منزل مسلمان برصغیر میں آیا اسلام کے لیے جستجو کے مطالعے سے شروع ہوئی، چوتھی منزل برصغیر کے مسلمانوں پر نئے مغربی نظریات سے اثر کا جائزہ، اور سفر کی پانچویں منزل اتحاد اسلام، خلافت اور مسلم قوم پرستی کی تحریکیں۔ سفر کی چھٹی منزل پہ تحقیق کرنا مقصود تھا کہ علامہ اقبال کے فلسفہ انفرادی خودی اور اجتماعی خودی کا برصغیر میں مسلم قوم پرستی کی تحریک پہ کیا اثر ہے۔ مجھے لندن کبھی پسند نہ آیا۔ یہاں ہمیشہ دھند رہتی ہے اور پیدل چلتے وقت چہرے پر بارش کی مسلسل پھوار سے طبیعت سخت بیزار ہوتی ہے۔ میں نے لندن کے قیام کے دوران 2 مرتبہ فائنل کا امتحان دیا۔ پہلی بار فیل ہوا لیکن دوسری بار کامیاب ہو گیا۔ منظور قادر جب لندن کے ہسپتال میں قریب المرگ تھے تو علامہ اقبال کا فارسی کلام مجھ سے منگوا بھیجا۔ بقول ان کے کلام اقبال پڑھنے سے موت کا خوف انہیں پریشان نہیں کرتا تھا۔ میں سکندر مرزا سے اٹھ کر شہاب کے پاس آیا۔ یہ شہاب سے میری شناسائی کا آغاز تھا۔ میں نے انہیں نہایت ہی سادہ، شریف، قابل اعتماد اور مخلص دوست پایا۔ میری ان کے ساتھ دوستی ان کے وفات تک قائم رہی۔ بھابھی اور اپنے بیٹے ثاقب کے ساتھ لاہور جاوید منزل بھی شہاب مجھ سے ملنے آیا کرتے تھے۔ یہ وہی شہاب ہیں جنہوں نے شہاب نامہ لکھا تھا۔ شہاب کی شخصیت کا ایک پہلو جو میرے لیے نہایت عجیب و غریب تھا وہ روحانیت یا سپر نیچرل پہ ان کا اعتماد تھا۔ اس ضمن میں شہاب نے ایک خاتون کا ذکر کیا جو مرکزی سیکریٹریٹ کے کسی سپرنٹینڈنٹ کی بیوی تھی اور سائیکک تھی، یعنی وہ خود طاری کردہ بے ہوشی کے عالم میں بتا سکتی تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس خاتون کے ہاں خفیہ طور پہ سکندر مرزا بھی جایا کرتے تھے۔ شہاب نے مجھے بتایا جب مارشل لا لگا تو سکندر مرزا کا مستقبل معلوم کرنے کی خاطر وہ اس خاتون کے پاس گئے اور ان سے سوال کیا کہ سکندر مرزا کا کیا بنے گا۔ خاتون بے ہوشی کے عالم میں چلی گئیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے آنے والے واقعات ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔
وہ بولتی گئیں۔ جیپ میں چند آفیسر بیٹھے ایوان صدر میں داخل ہوئے۔ ان میں ایک جرنیل ہے، وہ ہال کے اندر کھڑا ہے۔ شہاب نے ساری کہانی ایسے مؤثر انداز میں بیان کی کہ میری نگاہوں کے سامنے بھی فلم چل گئی۔ شہاب نے مجھ سے کہا، اگر میں اپنے مستقبل کے متعلق اس خاتون سے کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں تو ہم بھی اس کے ہاں جا سکتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، میں تو اپنے مستقبل کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کرنا چاہتا، البتہ اس خاتون سے ملنا ضرور چاہوں گا۔ سو شہاب مجھے ان کے گھر لے گئے۔ وہ ایک عام سی خاتون تھی، معمولی سے سرکاری فلیٹ میں رہتی تھی، 3-4 بچے تھے۔ ہم لوگ ان کے شوہر سے بھی ملے۔ چونکہ کوئی سوال کرنے کو نہ تھا، اس لیے تھوڑا عرصہ بیٹھ کے ہم وہاں سے چلے آئے، مگر میرے لیے یہ بات بڑے اچنبھے کا باعث تھی کہ شہاب نے اس خاتون کو کیسے دریافت کیا۔ سکندر مرزا کیوں اس خاتون سے اپنے مستقبل کے بارے میں پوچھنے آتے تھے، اور اب شاید جنرل ایوب خان بھی اس کے ہاں شہاب کے ساتھ جاتے ہوں۔ جاوید اقبال مشرقی پاکستان کے بارے میں لکھتے ہیں، کئی برس بعد مجھے دوسری مرتبہ مشرقی پاکستان جانے کا اتفاق ہوا۔ اس بار یونیورسٹی میں فلسفے کی کانفرنس میں شرکت کے لیے جانا ہوا۔ ڈھاکہ میں مختصر قیام کے دوران مجھے محسوس ہوا کہ مغربی پاکستان کے مکینوں کے خلاف بنگالیوں کی نفرت مزید بڑھ گئی ہے۔ وجہ صاف ظاہر تھی، مغربی پاکستان کے مغرور افسر بنگالیوں کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کرتے تھے جیسے انگریز حاکم ہم سب کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ میں اپنی زندگی میں 20 دفعہ استنبول گیا ہوں، لیکن ہر بار اس شہر کی پراسراریت نے مجھے حیرت زدہ کیا، بلکہ شاید خوف زدہ۔ یہ خوف زدگی اس کی تاریخ کے سبب دل میں پیدا ہوتی ہے۔ بھٹو کے متعلق لکھتے ہیں، بھٹو ہمارے مشن کے بنگالی انفارمیشن آفیسر سے سخت ناراض تھے۔ میرے سامنے بھٹو نے ان کی اتنی بے عزتی کی کہ وہ رو پڑے۔ بات دراصل یہ تھی کہ بھٹو چاہتے تھے کہ نیو یارک ٹائم کے پہلے صفحے پر ان کی تصویر چھپے، مگر ہمارے انفارمیشن آفیسر سے یہ اہم کام نہ ہو سکا۔ سو بھٹو نے انہیں ڈانٹ پلائی کہ تم سارا دن بار پر شراب پیتے رہتے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ میں ایک انقلابی حکومت کا وزیر ہوں اور تمہیں ابھی نوکری سے فارغ کر سکتا ہوں۔ جب بھٹو وہاں سے چلے گئے تو انہوں نے روتے ہوئے مجھ سے کہا، ہم آپ پنجابیوں کے ساتھ کبھی اکٹھا نہیں رہ سکتے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ مشن میں ہم صرف 2 بنگالی ہیں، اور وہ بھی نچلے عہدوں پہ۔ اعلیٰ عہدوں آپ لوگوں نے سنبھال رکھے ہیں، حالانکہ ملک میں ہماری اکثریت ہے۔ میں نے جواب دیا، بھٹو تو پنجابی نہیں سندھی ہے۔ وہ کہنے لگے، ہمارے لیے تو آپ سب پنجابی ہیں۔ مجھے بھٹو کے رویے پہ سخت افسوس تھا، مگر ساتھ ہی مجھے یقین ہو گیا کہ مشرقی پاکستان کبھی نہ کبھی مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو جائے گا۔